ہمارے معاشرے میں ہمارا میڈیا اب لوگوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا ہے، لوگوں کو بتلایا جاتا ہے گناہ کیسے کرنا ہے۔ وہ قصور کے اندر ایک گروہ پکڑا گیا جو اس طرح کی بدکاریاں کرتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، کیسے انجیکشن لیتے تھے، کس کوٹھڑی میں کیا کرتے تھے، سب دکھایا گیا، سب دکھایا جاتا ہے، ایک ایک جرم کی داستانیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی فضل کرے، اب تو ایسی ٹیمیں سامنے آ گئی جو جا کے پیر پکڑتی ہیں۔ کوئی چھپڑ پیر پکڑ لیا، کوئی تھپڑ پیر پکڑ لیا، کوئی پکڑ لیا ہے۔ ان کو یہ بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ یہ پیری مریدی ایک مقدس شعبہ ہے، یہ رسول اللہ کی وراثت ہے۔ جہاں تم یہ بات بیان کرتے ہو کہ یہ تھپڑ پیر ملا ہے، وہاں یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ایک پیر ایسا بھی ہے دنیا میں جو اجمیر کے ٹلے پہ بیٹھا ہے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا ہے۔ یہ چیز تم کیوں بیان نہیں کرتے؟ اور پھر تم پتہ نہیں کس کو پکڑ کے لے آتے ہو، نہ جانے کون جاہل تھا، نہ جانے کون تھا۔ تم آؤ میدان کے اندر، ہمارے سامنے بیٹھو، ہم تمہیں کراچی سے لے کر خیبر تک ایسے دکھائیں گے جہاں آج بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے اور محمد رسول اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے۔ تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، تم لوگوں کو بتلاتے ہو کہ یہ سارے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کون بدماش تھا، گنڈا تھا، کون بے دین تھا جس کو تم نے پیر بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہم پیر اسے مانتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھ۔ اور ہم کبھی کمزور نہیں پڑتے کسی جگہ۔ ہمیں کوئی شخص آ کر کے بتلاتا ہے وہ فلاں بابا پکڑا گیا، ہم کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، وہ جس نے پکڑا اسی کا تھا، اسی کا تھا جس نے پکڑ لیا ہے، اور جو اس پہ تنقید کر رہا ہے وہ اسی کا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جھوٹ بول بددیانتی کا مظاہرہ کر ظلم کرتے ہیں۔ ان بے وقوف اور بدماشوں کو لا کر دین اسلام کے سپاہی اور مجاہدوں کی صف میں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے تو مشائخ وہ ہیں جن کے چہرے دیکھے تو خدا یاد آ جاتا ہے، جن کے پاس بیٹھے، جن کے پاس چند گھڑیاں کوئی گزار کے جائے۔ میرے شیخ طریقت حضرت تاج الشریعہ کے شیخ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، آپ کے پاس ایک شخص آیا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کے پاس، وہ کہنے لگا سنا ہے یہ بڑے عاشق رسول ہے، ان کے پاس جائیں تو مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ کہتا میں تھوڑی دیر آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، فاضل بریلوی کے شہزادے کی صحبت میں تھوڑی دیر رہا، چند لمحے گزارے، نہ حدیث پڑھی، نہ فقہ سیکھی، نہ قرآن سیکھا، چند لمحے احمد رضا کے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوں، ایسی خوشبو چڑھی ہے، ہر جاتے ہی زبان پر درود ہی جاری رہا ہے، سونے لگا ہوں تو درود جاری، خوشبو جاری، سلام جاری۔ میری آنکھ بند ہوئی ہے تو مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گئے۔ یہ نشے ہی ہیں، اپنی فوٹو لگا لے نہ، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا ہے۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نہ اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی، آپ بات کو سمجھے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ، پھر اس کو کوئی چیز نصیب
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟